میں ہم نے اناؤنس کیا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہوگی. اس سے میرے خیال میں ہلچل مچ گئی. اب کتنی کریٹیکل فیز میں ہم جا چکے ہیں؟ نو وار نو پیس. ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا. بالکل ایک بہت بڑا قرض تھا, ہم نے ود انٹرسٹ ان کو واپس کیا ہے. بھارت اب ایسے مس ایڈوینچر کے لیے کوئی پر تول سکتا ہے, کوئی شرارت کر سکتا ہے؟ حملہ یا جنگ نہیں, گند کرنے کی صلاحیت ہے. یہاں سے جو مات دی گئی اس کے ڈیفنس سسٹم کو بھارت کے, تو بنیادی طور پہ کیا انڈائریکٹلی یا اسرائیل کو مات نہیں تھی؟ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے ہندوستان کا ساتھ دیا. اسرائیل کو جو مسلمانوں کی جو فوجی قوت ہے وہ کھٹکتی ہے. ترکی نے جو کمال کیا ہمارے ساتھ, بلینک چیک, اس پہ کھل کے میدان میں آیا اور سپورٹ کیا. کیا صدر ٹرمپ میں یہ صلاحیت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا پائیں گے, یا انہوں نے صرف حالات کو نارمل کرنے کے لیے ابھی یہ صرف سٹیٹمنٹ دی؟ کیا یہ سیز فائر جو کہ امریکہ کے ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے, یہ کتنی دیر چل پائے گا؟ سیز فائر ول ہولڈ. یاد رکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت انڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میڈ ان چائنا جو ہے اس کی ساکھ جو ہے دنیا بھر میں بہت اوپر چلی گئی. مغربی ٹیکنالوجی بھی, روسی ٹیکنالوجی بھی چینی ٹیکنالوجی کے سامنے فیل. ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز سائنس کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. جنگ امریکہ نے ختم کرا دی, کیا خطرہ ابھی باقی ہے سر؟ جنگ تو ہوئی نہیں, جنگ کی کوشش ہوئی تھی جو ناکام بنا دی گئی. السلام علیکم, دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. پاک بھارت جنگ میں تو پاکستان کو فتح مل گئی, لیکن اگلا مرحلہ بہت کرٹیکل ہے. سفارتی میز پہ, مذاکرات کی میز پہ دونوں ملک جو ہیں بیٹھنے جا رہے ہیں. اس میں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں, خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ, سندھ طاس کا معاملہ جو ہے, اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. سر یہ بتائیے کہ جنگ امریکہ نے ختم کرا دی, کیا خطرہ ابھی باقی ہے سر؟ جنگ تو ہوئی نہیں, جنگ کی کوشش ہوئی تھی جو ناکام بنا دی گئی. اور ناکام امریکہ نے نہیں بنائی, ہماری بہادر مسلح افواج نے بنائی ہے. 2 دفعہ انہوں نے پنگے لیے. راؤنڈ 1 6 جہاز گر گئے ان کے, جو سب سے بڑا ان کا لاس تھا آفٹر 71. اور پھر انہوں نے پرووک کیا. راؤنڈ 2 ہم نے بلف کال کیا, وہ 15 گھنٹے کا وہ ہوئی جو کلیش ہوا. اس میں بھی ان کا جو حال ہو گیا, انہوں نے پھر منتیں کی امریکہ کی کہ سیز فائر کرایا جائے تاکہ اور ان کو نہ شکست ہو اور بری طرح پھینٹی نہ پڑے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے پس منظر تھا کہ ہندوستان نے کہا کہ ایک نیا نارمل بنا رہے ہیں, ہم نے ڈیٹرنس کنونشنل میں بھی ریسٹور کر دی. نیوکلیر میں تو ڈیٹرنس ہے کیونکہ وہ ان کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن ان کا خیال تھا کہ ہمیں بلیک میل کریں گے, ہمیں بلی کریں گے, کوشش کریں گے تھرو کنونشنل امبیلنس, کہ بندے زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی زیادہ ہے, جہاز زیادہ ہیں, لیکن وہ ایکولائز ہم نے کر دیا. دوسرا ان کا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد ان کا خیال تھا کہ مسئلہ کشمیر دفن ہو چکا ہے, وہ زندہ ہو گیا ہے. اور تیسرا ان کا خیال تھا کہ وہ مغرب کے ایما پر, ویسٹ کے ایما پر, امریکہ کے ایما پر وہ چین کے مقابلے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے اس خطے میں, اور اس خطے کے پولیس مین کا رول ادا کریں گے. وہ بھی ختم ہو گیا, کیونکہ اگر وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چین تو بہت دور کی بات ہے. تو اس وقت پوری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. ایک تھرڈ پارٹی نے مداخلت کی ہے ان کے کہنے پر, ان کی دعوت پر, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو برابری کا مقام دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں بشمول کشمیر کے. تو یہ میرے خیال میں ہماری پاکستان کی بہت بڑی سفارتی, فوجی,
سیاسی اور اسٹریٹجک فتح ہے. سر جس معاملے پہ ہم بھارت بات بھی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا، وہ 2019 میں چیپٹر کلوز کر چکا تھا، آخر ایسا کیا حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، کشمیر کے معاملے پہ مودی کو اپنی سیاست داؤ پہ لگانی پڑ گئی؟ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے، اس مس کیلکولیشن کے جو نتائج ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. ان کا خیال تھا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، پاکستان کے اندر اس طرح شاید حالات ان کے خیال کے مطابق نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس شاید وہ ہمت، صلاحیت، قوت اور نیت نہیں ہے کہ ہم ان کی جارحیت کا جواب دے سکیں. تو یہ مس کیلکولیشن اگر تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہے تو ہٹلر نے کی تھی 1941 میں، بڑا اس کا کامیاب جا رہا تھا یورپ میں کیمپین. ایک دم اس نے پنگا لیا جون 1941 میں رشیا میں، سوویت یونین پر، اور اسٹالن گراڈ، لینن گراڈ پر حملہ کر دیا. اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دی اینڈ. تو اس قسم کے میرے خیال میں جو ان کے نتائج وہ تھے. اور ان کا ایک اور مفروضہ تھا پاکستان کے علاوہ کہ امریکہ اور مغرب ان کا ساتھ دے گا. چونکہ ان کے بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پر تھا، حقائق پیش نہیں کر سکے، پروف پیش نہیں کر سکے، تو ان کا بیانیہ بھی نہیں بکا. اور امریکہ میں چونکہ ایک نئی حکومت ہے صدر ٹرمپ کی، جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہیں نمائندے، تو انہوں نے جو سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سٹینڈ لیا. 5 ملکوں کی ٹیکنالوجیز کی لڑائی تھی، رشیا اور پاکستان کے جنگی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اتنی بڑی ان کے لیے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. دنیا کی دفاعی انڈسٹری میں کتنا بڑا بونچال آ چکا ہے اس وقت. لیکن اس میں ٹیکنالوجی صرف نہیں ہے، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن، دا مین بیہائنڈ دا مشین. لیکن آپ کمپیئر کریں 2019 کو، پلوامہ کے بعد ہمارے پاس امریکن ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس وہی جو ان کی ہے. اس دفعہ ہمارے پاس چائنیز ٹیکنالوجی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی تو اس وقت امریکن تھی، اب چائنیز تھی، ان کے پاس وہی ٹیکنالوجی، ان کے پاس ایڈوانس زیادہ تھی. رافیل بھی تھے اس دفعہ. اور مودی نے کہا تھا 2 مارچ 2019 کو کہ کاش میرے پاس رافائل ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری جو ایئر فورس ہے پاکستانی، اس کی پروفیشنلزم، اس کی صلاحیت، پائلٹس کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. پھر ضمنی ایک پراکسی جنگ بھی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جو فرینچ ٹیکنالوجی مینز نیٹو ٹیکنالوجی، اس کا نیٹو کے جہاز ہے نا جی، اور بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ میخ 5 جسے کہتے ہیں، $300 ملین کا ایک جہاز ہے. پھر رشین ٹیکنالوجی S-400، تو وہ سارا ہم نے کر دیا. پھر ہمارے اپنی انڈیجنسلی ڈیولپڈ، کنسیوڈ، ڈپلائڈ ٹیکنالوجی ہے سائبر وارفیئر کی. تو ایک نیا ایلیمنٹ جو ہے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر سپریمیسی ہم نے جو قائم کی، وہ ہماری اپنی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تھی. تو ہم نے ایک ہول آف سسٹم اپروچ کی. اب جو ماضی کی روایتی جنگ کی طرح نہیں لڑے. تو اس کو تیاری بھی تھی اور اس میں پورا کوآرڈینیشن بھی تھی، اور خاص طور پہ جو فوج اور ایئر فورس کی کوآرڈینیشن، اٹ میڈ اے بگ ڈفرینس. سر یہ بتائیے کہ اس وقت خطے کے ڈائنامکس کتنے تبدیل ہو چکے ہیں؟ یعنی آج سے 12-15 دن پہلے کا پاکستان اور اس کی چین کے ساتھ دوستی، اس وقت دنیا اس خطے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. 3 حوالے سے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ایک تو ہندوستان کا جو وقار تھا وہ بہت گرا ہے. پاکستان کا جو مقام تھا وہ بہت اونچا گیا ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ 16 گھنٹے میں ہوا ہے. 1 گھنٹہ راؤنڈ 1 اور 15 گھنٹے راؤنڈ 2. راؤنڈ 2 کب تھا؟ 10 مئی کو 2 بجے صبح شروع کیا اور شام کو 5 بجے ختم ہوا. وہ بھی انہوں نے بڑی محنت سماج کی. امریکنز کے ٹیلی فون آئے، مارکو روبیو وغیرہ کے. اور تیسرا جو ہے وہ چائنا ہے. تو اگر ونرز کہہ لیں تو میں سمجھاؤں گا پاکستان میں تو ہمارے مسلح افواج کی قیادت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اور ایئر فورس چیف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، اور انٹرنیشنلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے کہ انہوں نے سفارتی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. وہ اور مزے کی بات ہے، جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے 2 بڑی کامیابیاں کلیم کی ہیں، دونوں پاکستان کی وجہ سے. پہلی جو تھی، انہوں نے جو 6 مارچ کو اناؤنس کیا، وہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گرد پکڑا گیا، وہ بھی ہم نے پکڑایا تھا. اور دوسری کامیابی جو امن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے صلح کرائی، جنگ ختم کرائی، یا نیوکلیئر کا جو خطرہ تھا جنگ کا، وہ بھی ہمارے وجہ سے ہوا. تو اس کا مطلب پاکستان کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے
اور کچھ ہمارے نادان دوست کہتے تھے کہ پاکستان اب اس کی اہمیت نہیں رہی. میں ہمیشہ اختلاف کرتا تھا. وہ کہتے جی اب تو ٹرمپ آ گیا ہے, افغانستان ایشو ختم ہو گیا, پاکستان ڈز ناٹ میٹر. میں کہا ایبسلیوٹلی رانگ. سب سے امپورٹنٹ خطہ دنیا کا یہ ہے جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں. چائنا, انڈیا, رشیا, ایران, افغانستان, گلف, عربین سی, سینٹرل ایشیا, اور پاکستان از دا سینٹر اسٹیج, اور وی آر دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا ورلڈ جو مسلمان ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ یہ تو اس وقت پاکستان کا جو وقار بڑا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد سب سے بڑا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قومی سلامتی کے حوالے سے. سر یہ بتائیے کہ امریکہ نے تو 2 دفعہ پہلے بھی کردار ادا کیا, آخر امریکہ کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن آ گئی تھی, کیونکہ CNN نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایسی انٹیل انفارمیشن تھی جو انہوں نے پھر کہا کہ بھارت سے شیئر کی اور بھارت کو مجبور کیا کہ وہ گھٹنے ٹیکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قیادت جو ہے فیصلہ کر چکی تھی کہ اب جو ہے آخری حد تک جانا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں جی, بھارت نے گھٹنے کنونشنل جنگ میں ٹیک لیے تھے. جب انہوں نے راؤنڈ 2 شروع کیا 7-8 مقامات پر, ہم نے جواب کہاں دیا 26 مقامات پر, انکلوڈنگ ڈرونز اوور دہلی. تو وہ ادھر آلریڈی ہماری جو ایئر سپریمیسی, ٹیکنالوجیکل سپریمیسی, پھر ہمارے جو میزائل سپریمیسی اور ہماری سائبر سپریمیسی تو قائم تھی. ہم نے ان کا آپ کا سارا الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن کروا دیا, ان کے سسٹمز ہیک کر دیے. وہ تو دے ور بلائنڈڈ اور جیم کر دیے سارے ان کے ریڈار سسٹمز بھی. تو وہ آلریڈی آن دا ڈیفینسو تھے, اس لیے انہوں نے میسج بھیجا. جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا وہ یہ تھا کہ جب کوئی صبح کے ٹائم ہم نے اناؤنس کیا کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے, اس سے میرے خیال میں ہلچل مچ گئی دلی میں بھی اور دنیا میں بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کے بعد بحران آیا تھا, انڈیا نے حملہ کیا تھا, اس وقت ایک کتاب لکھی ہے ابھی نیور گیو این انچ, پومپیو جو ان کا جو ان کا وزیر خارجہ ہے امریکہ کا, اس نے کہا ہے کہ مجھے رات کو سشما سوراج کا فون آیا ہے جو وزیر خارجہ تھی 2019 میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوکلیئر حملہ کرنے والا ہے, خدا نخواستہ. ہمارا سوال ہی پیدا نہیں تو, نہ نیت ہے نہ ایسا ارادہ ہے, کیونکہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہیں. لیکن ان کو خوف جو تھا تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ بھی انہوں نے ایک دم پھر انہوں نے ایکٹ کیا. جب وہی لوگ جو کہتے تھے نن آف آر بزنس, اٹ بیکیم دیئر بزنس نمبر 1. سر یہ بتائیں کہ اب جنگ بندی ہوگی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے براڈ سیٹ آف ایشوز پہ بات کرنی ہے, نیوٹرل وینیو پہ بیٹھنا ہے. آپ کو وہ نیوٹرل وینیو کیا نظر آ رہا ہے, اور یہ اب کتنی کریٹیکل فیز میں ہم جا چکے ہیں؟ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرائسس کے فوراً بعد ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ DGISI کو قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا گیا. میں نے اسی وقت ٹویٹ بھی کیا, میں نے انٹرویو بھی دیا, میں نے ویلکم کیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کے دروازے کھل گئے ہیں, کہ قومی سلامتی مشیر کا مطلب ہے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے آئندہ کے مذاکرات کی. اور مذاکرات کی کیا بنیاد ہوتی ہے, وہ انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں. سارے انٹیلیجنس ایجنسی نہیں مذاکرات کر سکتے, وہ تو اطلاعات فراہم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تیاری تو ہمارے تھی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں ڈپلومسی آئے گی. اور اب جو نیوٹرل وینیو ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے آفر بھی کیا ہے ابو دھابی کو. میرے خیال میں سب سے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے بھی, پاکستان سے بھی, ہندوستان سے. وی آر ریڈی فار دیٹ. اور آل سیٹس آف ایشوز کا مطلب ہے کہ ہر ایشوز پر ڈسکشن ہوگی. بلکہ میں سن رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ ریاض میں سعودی عربیہ میں, بڑی مثبت اسپیچ کی ہے. ایک تو انہوں نے دونوں کو ایٹ پار رکھا ہے, برابری کا مقام دیا, اور ان دونوں کو کہا ہے کہ ہمارے دوست ہیں, اور دونوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, اس میں ہر ایشوز کی بات ہو. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مودی کے لیے تو بہت تکلیف دہ ہے نا کہ ایک طرف مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا, پھر یہ وہ کہتے تھے ہم تیسری کسی فریق کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے. تو وہ امریکہ بادر مداخلت تو نہیں کر رہا, وہ ایک میڈیشن کر رہا ہے, جو میں سمجھتا مثبت بات ہے. مودی نے کہا ہے ہم تو آزاد کشمیر پہ اور دہشت گردی پہ بات کریں گے, اور ظاہر ہے ہم نے جو مسئلہ سامنے رکھنا ہے کشمیر کے معاملے پہ, جو ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے پہلے دن سے ہے. یہ معاملہ اتنی آسانی سے کسی حد تک چلیں 100% نہ صحیح کو 50%, 60% تک کوئی حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے, یا یہ صرف باتوں کی حد تک ہوگا؟ یہ دہشت گردی تو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈیا کی ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا گارڈین, اکارڈنگ ٹو دا واشنگٹن پوسٹ. 4 سالوں میں
20 مرتبہ ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی پاکستان کے خلاف کی ہے. ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے, اور باقی وہ ڈسکس کر لیں. جہاں کشمیر کا نام ہوتا ہے ہم تیار ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اور مقبوضہ کشمیر کا ایشو تو ہمارا نہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے, اور وہ ڈسکس ہوگا. اچھا, اب وہ اس کا حل سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ اس خطے کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, ایکسپرٹ ہیں. اب کیا کچھ چناب فارمولہ جیسا کوئی صورتحال بنے گی؟ کس نہج پہ معاملات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں؟ ابھی میرے خیال اسپیسیفکس ہم نہیں کہہ سکتے. ابھی تو ہے کہ ٹیمپریچر نیچے لایا جائے, گفتگو کا آغاز کیا جائے, اور گفتگو کا ایک فریم ورک تیار کیا جائے. کیا فریم ورک ہے؟ کہ جناب ایک تو ملٹری رولز آف دا گیم ہوں, کہ نو وائلیشن آف دا سیز فائر, اور اس کے لیے 2 DGMOs ہیں, ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز, دونوں طرف کی ان کی ہاٹ لائن ہے, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر طے کریں گے جو ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں, جو ہمارے پوائنٹس ہیں, ہم مل کے وہ پھر اس پر ڈسکشن شروع ہوگی. تو ابھی میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے فارمولاز کی بات کرنی یا اسپیسیفک بات کرنی, لیکن ایک آغاز ہو گیا ہے ایک پروسیس کا, جس سے جو بڑی جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, اور انٹرنیشنل پاورز بڑھ گئی ہیں جس میں USA شامل ہیں, اور مذاکرات کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیا صدر ٹرمپ میں یہ صلاحیت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا پائیں گے, یا انہوں نے صرف حالات کو نارمل کرنے کے لیے ابھی یہ صرف اسٹیٹمنٹ دی؟ میں حل کا مسئلے کا حل تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ایک دم نہیں ہو سکتا میرے خیال میں, کیونکہ اس میں دونوں ممالک کی رضامندی آشیرواد شامل ہے. لیکن جو اس وقت مقصد ہے کشیدگی کم کرنا, اور حالات جو سفارتی حالات ہیں ہمارے معمول پر لانا, کہ جو کم سے کم گفتگو کا آغاز ہو, اور اس میں جنگ کا خطرہ بالکل ٹل جائے جو بڑی جنگ کا خطرہ تھا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ سٹیپس ہوں گے. یس, یہ تو کلیئر ہے کہ یہ ایشو ہے, ایشو ختم نہیں ہوا کشمیر کا, جو انڈیا مرضی کا ہے, کیونکہ وہ انٹرنل سچویشن بھی خراب ہے. جیسے فلسطین میں ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, اسرائیل کی خواہش وہی جو ہندوستان کی خواہش ہے کہ وہ مسئلہ ختم کہیں گے, مسئلہ ہے ہی نہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ فگر بیکاز گراؤنڈ ریالٹیز آر ڈفرنٹ. سنتاز پہ کیا ہوگا؟ سنتاز تو انڈیا نے دھمکی دی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھمکی کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ پانی بند کرنا ان میں ابھی صلاحیت بھی نہیں, ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں, نہ کوئی ایسے ڈیمز ہیں جس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ پاکستان لوور ریپیرین ہے. ہندوستان کے اوپر کون سی طاقت ہے؟ چائنا. اور چائنا جو ہے وہاں سے شروع ہوتے ہیں دونوں ریورز, برہما پترا اور انڈس. تو یہ تو بڑی خطرناک گیم ہوگی, تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں, ان کے لیگل بھی ہیں, ڈپلومیٹک بھی ہیں, دوسرے آپشنز بھی. ہم نے تو اس کو اس وقت اعلان جنگ قرار دیا تھا کہ پانی بند کریں گے تو اعلان جنگ ہے. پھر یہ تو پانی بند کرنے کی بھی صلاحیت کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ہیومن انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں. اور ویسے بھی پانی بند کرنا وڈ بی ادروائز آلسو انلیگل, وہ پاسبل نہیں ہے فی الحال. اچھا, جس طرح ایک جانب پاکستان اور بھارت کی لڑائی چل رہی تھی, تو جس طرح 2 لیڈرز آپ نے حوالہ دیا, چینی صدر اور امریکی صدر, اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ دونوں پاورز انڈائریکٹلی جو تھیں وہ آمنے سامنے تھیں. آپ اس میں کس کی فتح دیکھتے ہیں, یا خطے کے ڈائنامکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو چین اس وقت دنیا کے لیے کتنا بڑی پاور بن چکا ہے؟ میرے خیال میں نہیں ایگری کرتا کہ امریکہ اور چین آمنے سامنے تھے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ مغربی ٹیکنالوجی ہندوستان استعمال کر رہا تھا, اور چائنیز ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے تھے. تو اگر پراکسی جنگ تھی تو 2 ٹیکنالوجیز کی تھی, جو چائنا کی ہمارے پاس اور ان کے پاس مغربی, اور اس کے علاوہ روسی ٹیکنالوجی بھی تھی ان کے پاس. تو دونوں مغربی ٹیکنالوجی بھی, روسی ٹیکنالوجی بھی چینی ٹیکنالوجی کے سامنے فیل ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے لیے یہ اسٹریٹجک حوالے سے بہت اہم ہے. اس کی ایک پیغام امریکہ کے لیے بھی ہے, اور وہ انڈائریکٹ ہے, کیونکہ امریکہ کی ایک ان سے ہے تو ہے نا ایک ایشوز چل رہے ہیں, کولڈ وار کہہ لیں, ٹریڈ وار کہہ لیں, ٹیکنالوجی وار کہہ لیں. تو اس حوالے سے ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز سائنس کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے, اور کتنی اس میں جدیدیت آ گئی ہے کہ وہ ماڈرن
سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے جو مغربی ٹیکنالوجی پر حاوی ہو سکتی ہے, ہو گئی ہے. اور یہ اس کا اندازہ ہمیں تو تھا, ہم جیسے لوگ تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو امریکہ کا اور مغرب کا جو دور تھا ڈومینیشن کا ختم ہو رہا ہے, چائنا ابھر رہا ہے, ایشین صدی بڑھ رہی ہے, تو وہ تو واضح ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے. تو ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ چین ہمارا حلیف بھی ہے, ہمسایہ بھی ہے اور بہترین دوست بھی ہے. آپ تو چین کے سے متعلق امور پہ نظر رکھتے ہیں, اس پہ آپ کی حیثیت ایک ایکسپرٹ کی ہے. چین میں اس وقت کتنی خوشی منائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی انڈسٹری جو ہے دفاعی انڈسٹری وہ اس وقت بوم کر رہی ہے, اور اس وقت بلومبرگ لکھ رہا ہے اس کے سٹاکس چلے گئے ہیں. پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ میڈ ان چائنا جو ہے اس کی ساکھ جو ہے دنیا بھر میں بہت اوپر چلی گئی. میڈ ان چائنا ویپنری اینڈ ٹیکنالوجی. دیکھیں نا, میڈ ان چائنا تو کئی ڈفرینٹ پروڈکٹس تھے, کھلونے بھی زیادہ تر میڈ ان چائنا ہوتے ہیں, اور میڈ ان چائنا گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, اور میڈ ان چائنا دوسری جو عام ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے. لیکن یہ جو ہے جو اس قسم کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی جو 21ویں صدی جنگ کے لیے, تو امریکہ جو تیاری کر رہا ہے اگلے 10 سال تائیوان کے اوپر کیا ہوگا, مغربی جو نیٹو والے کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک میرا خیال لمحہ فکریہ ہے کہ چائنا کس حد تک پہنچ چکا ہے. اور صرف جہازوں کی بات نہیں, GF-17 ہیں, J-10C ہیں, اس میں جو ان کے ساتھ سارا جو ایویونکس کہتے ہیں ان کے میزائل سسٹم, پھر ان کے ساتھ جو جیمنگ ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ, پھر سوفسٹیکیٹڈ ریڈارز ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ان کا سارا انفراسٹرکچر ہے الیکٹرانک وارفیئر کا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بڑی ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں, وہ حیران رہ گئے ہیں, اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں تک پہنچے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے کو بھی اب مختلف نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. آئی تھنک اٹس ایمرجڈ ایز اے امپورٹنٹ مڈل پاور ان دا موسٹ اسٹریٹجک پارٹ آف دا ورلڈ, اور اس مڈل پاور کا ایک رول بنتا ہے اگلے 5, 10, 15 سالوں میں, جیسے باقی بھی ہیں ٹرکی, ایران, سعودی عربیہ, انڈونیشیا. تو یہ بھی ہے. اسرائیل کتنا خوفزدہ ہو سکتا ہے ساری صورتحال سے, کیونکہ وہ تو اس کے ڈرون آپریٹ ہو رہے تھے, اس کے اس طرح کے ہم نے ٹویٹس دیکھے, ایسی انفارمیشن دیکھی کہ اسرائیل کے تو ایڈوائزرز جو ہیں اس میں کردار ادا کر رہے تھے, اور یہاں سے جو مات دی گئی اس کے ڈیفنس سسٹم کو بھارت کے, تو بنیادی طور پہ کیا انڈائریکٹلی یا اسرائیل کو مات نہیں تھی؟ اسرائیل کو بہت بڑی مات ہے. 80 اگر ڈرون آپ نے کرا دیے ہیں ورتھ آلموسٹ $1 بلین, تو ان کو بڑی بات ہے. ان کا تو خیال تھا نا کہ بڑا ہمارے بڑے زبردست سسٹم ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ویسے تو ان کا مقابلہ تو حماس اور حوتیز نے کر دیا ہے. آئرن ڈوم جو تھا تل ابیب کا وہ کراس کر دیا تھا, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے بھی وہ بین گورین ایئرپورٹ ہے تل ابیب کا, اس پر بھی انہوں نے میزائل برسائے, تو وہ روک نہیں سکے. تو اصل میں جو اسرائیل واحد ملک ہے جس نے ہندوستان کا ساتھ دیا, اس پریکٹیکلی دیا, اور سفارتی حوالے سے بھی اور ملٹری حوالے سے بھی اوپنلی دیا. اسرائیل کیوں خوفزدہ ہے پاکستان سے اتنا؟ اور یہ جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے, کہتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف بھی اسی میزائل ٹیکنالوجی سے اسرائیل کو ہے. لیکن 2 چیزیں, ایک تو موجودہ دور میں نیتن یاہو اور مودی دونوں فیشسٹ ہیں, دونوں کی سوچ انتہا پسندی کی ہے, اور دونوں جو ہیں میں کہتا ہوں آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزنس ہیں. وہ مسلمان دشمن بھی ہیں اور انتہا پسند بھی ہیں, اور وہ بالادستی بھی قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ فلسطینیوں کے خلاف یا کشمیریوں کے خلاف اس خطے میں. تو ایک ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے. دوسرا, اسرائیل کو جو مسلمانوں کی جو فوجی قوت ہے وہ کھٹکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو لیبیا سے خوف تھا ماضی میں, عراق سے خوف تھا, سیریا سے خوف تھا, خیر وہ تو تینوں کی حکومتیں تبدیل ہو گئیں. پھر ابھی ایران کی وہ بات کرتے ہیں, ترکی کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کی بات تو زیادہ نہیں کرتے, لیکن ذرا ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک وہ مسلمان ملک ہے جس میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا مؤثر قسم کا دفاع کر سکے اور ایک مؤثر فوجی رول ادا کر سکے. تو اس حوالے سے ان کا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست تو ہم مڈل ایسٹ سیاست میں انوالو نہیں ہیں. ہمارا تو دائرہ جو ہے سلامتی کا, سیکیورٹی کا, وہ تو جنوبی ایشیا ہے اس وقت. سر, جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو جنوبی ایشیا میں اب بھارت, یعنی ہم 65 کی مثالیں دیا کرتے تھے, اور
آپ نے کئی مرتبہ وہ 62 کے حوالے سے بات کی, اس کے بعد ان کو پھینٹی اب جا کر لگی ہے ان کو جب چین کے ساتھ سامنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت اب ایسے مس ایڈوینچر کے لیے کوئی پر تول سکتا ہے آنے والے برسوں میں؟ کوئی اتنی صلاحیت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے, کوئی شرارت کر سکتا ہے ابھی وقت گین کر رہا ہو؟ شرارت یس, لیکن حملہ یا جنگ نہیں. شرارت کا مطلب ہے گند کرنے کی ایک صلاحیت ہے. کیا اسٹریٹجی ان کی پاکستان کی طرف؟ میں کہتا ہوں اٹس اے 3D اسٹریٹجی. ڈیمنائز پاکستان, پاکستان کو بدنام کرو. ڈیمیج پاکستان, پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. IMF FATF پہنچ جاؤ. اور ڈی اسٹیبلائز پاکستان, دہشت گردی جو را کرتی ہے, دہشت گردی. ویسے بھی ریاستی دہشت گرد ہے ہندوستان, تو اب سرٹیفائڈ ہے, امریکہ میں کینیڈا میں کیا ہے. لیکن جو ان کو سبق سکھایا گیا ہے, جو ہم نے سکھایا ان کو اللہ کے فضل سے یہ دونوں راؤنڈز میں, میرے خیال میں وہ یاد رکھیں گے. جیسے چائنا نے سبق سکھایا تھا ان کو 1962 میں, اور اس کے بعد ان کی جرت نہیں ہوئی کہ پھر پنگا لیں. میرا نہیں خیال کہ ہندوستان یہ کام کرے گا. ان کو پتہ ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں. ہاں, اگر ان کی صلاحیت بڑھتی تو ہماری بھی بنتی. تو ہم تیار بھی ہیں, ہمت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, قوت بھی ہے, اور نیت بھی ہے کہ ہم اگر ایسی کوشش کی تو اس کو ٹکا کے کھل کے جواب ملے گا, اسٹرانگ. ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت کے حالات نہیں دیکھے کہ ہم نے قطر کا بدلہ لے لیا؟ بالکل, بلکہ وہ بدلہ اس طرح لیا کہ ایک بہت بڑا قرض تھا, ہم نے ود انٹرسٹ ان کو واپس کیا ہے. میں کہوں گا انٹرسٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک ذہن میں کھٹکتا تھا. ہماری بچپن میں بھی ہمارا ملک 2 لخت ہوا, اور واحد ملک تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو 2 لخت ہوا بیرونی مداخلت کی وجہ سے, جس میں ہماری اپنی انٹرنل کوتاہی بھی تھی. تو وہ تو ہر ممالک ہوتا ہے. انڈیا میں 17 انسرجنسی چل رہی ہیں, کل کو فورن انٹرونشن ہو تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اسی وقت خانہ جنگی ہو رہی تھی نائجیریا میں, افریقہ میں. ایک ملک نے علیحدہ اعلان کر دیا بآفرا نے, لیکن سب نے سپورٹ کیا کہ نہیں اس ملک کو نہیں توڑنا. لیکن یہ جان بوجھ کے ان کی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا, جو ان کا ایک سوچ ہے, ان کا جو بغض ہے, بیکاز ان کو کھٹکتا ہے پاکستان. پاکستان واحد ملک ہے جو ہندوستان کی بالادستی کے سامنے کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے وہ حساب جو تھا قطر کا چکا دیا ہے ماشاءاللہ, اور اس میں پوری قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور خاص طور پہ مسلح افواج کو مبارکباد. جنرل عاصم منیر جو ہیں, ان کی جگہ اگر کوئی اور, یا ماضی کے اگر ہم کمپیریزن کریں, یہ مشکل نہیں تھا اس وقت اس طرح کا ڈیسیژن لینا؟ شاید ان کا ڈیسیژن تھا جس نے اس نہج پہ انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. میں جب امریکہ پڑھتا تھا تو میں ادھر ایک گیا, جگہ ہے ڈزنی لینڈ. ادھر میں نے دیکھا ہے کہ اشتہار تھا بڑا مشہور, میں نے وہ مجھے بڑا افیکٹ کیا. دا ڈفرنس آف ون, انہوں نے کہا 1 مین یا 1 وومن یا 1 پرسن کین میک اے ڈفرنس, اچھائی کے لیے بھی برائی کے لیے بھی. اگر کوئی, تو اس میں ہوتا ہے جو لیڈرشپ. آئی تھنک جو آرمی چیف نے جو لیڈرشپ پرووائڈ کی اس وقت, جنرل سید عاصم منیر نے, اس میں ایک ہمت حوصلہ بھی دیا, اور سب سے بڑی بات ہے خوف کا خاتمہ ہوا. ماضی میں بھی دیکھیں نا, صرف عہدے کی بات نہیں ہوتی. عہدے میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کئی آئے. ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ جب بات ہوئی تو لوگوں نے کہا تھا کہ جی وہ تو ہمارے ٹینکوں میں تیل ڈیزل نہیں ہے, کیا ہوگا, جنگ ہو جائے گی, فلانا ہوگا. بلکہ ہم نے جب 2 جہاز گرائے, 3 اور گرانے لگے تھے تو ان کا نہیں رک جاؤ اور یہ خطرہ ہے, یہ فلانا. تو یہ تھا کہ دیکھی جائے گی, آ جاؤ. اور یہی اسپرٹ میں نے دیکھی پاکستان ایئر فورس میں بھی. اس میں جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں, وہ بھی اسی دبنگ قسم کے, دلیر قسم کے. ٹھیک ہے بھائی, پہ جاؤ, گھبرانا نہیں. تو یہ جو ہے نا, دس از دا اسپرٹ پاکستان کا. جو یہ قائد اعظم کا پاکستان کی اسپرٹ ہی یہ ہے کہ خوف نہیں ہے, اور اس میں ہمت بھی ہے, حوصلہ. اور میں دیکھا, آئی واز اے ویری لٹل بوائے وین 65 وار ہیپنڈ. میرے وہ ابھی تک یاد ہے, وہ جو اسپرٹ تھی نا 65 کی, وہ میں نے اسپرٹ 60 سالوں کے بعد اب دیکھی ہے لوگوں کے اندر. وہ جوش, جذبہ, ولولہ, خوف کا خاتمہ, اور وہ کہیں فیس کریں گے. بلکہ لوگ تو ہمارے جلدی میں تھے کہ کیوں دیر کیوں کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں جوابی کارروائی کا. حالانکہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کے, غصے میں نہیں, جلد بازی میں نہیں فیصلہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا ملک کے لیے بھی. ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا, خود اعتمادی. جناب ہمارے, کیونکہ ہمارے بارے تھا کہ جی
وہ پتہ نہیں معیشت خراب ہے, قیادت جو ہے ہماری سیاسی قیادت کمزور ہے اور سیاسی چپکلش ہے, فلانا IMF دس اینڈ دیٹ. وہ رونا دھونا ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے نا روایتی. ہمارے پاس آخری 5 منٹ ہے. میں اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ سیز فائر جو کہ امریکہ کے ثالثی کے نتیجے میں ہوا ہے, یہ کتنی دیر چل پائے گا, اور اب اگلا منظرنامہ اگر آپ سادہ الفاظ میں عوام کو بتا سکیں وہ کیا ہوگا؟ سیز فائر ول ہولڈ, کیونکہ امریکہ از دا گارنٹور. یاد رکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت انڈیا کا بھی گاڈ فادر ہے, انڈیا کے اوپر ان کا کافی اثر بھی ہے, اور ہم نے جنگ شروع نہیں کی تھی, ہم نے کہا جنگ ختم نہ کریں. تو میرے خیال میں ابھی سچویشن ہوگی جسے کہتے ہیں نو وار نو پیس. نو وار نو پیس کا مطلب ہے کہ ابھی پائیدار امن بھی نہیں ہے اور کوئی جنگ بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو لو لیول ٹینشن ہے, کیونکہ ہندوستان کو تو تکلیف تو بہت ہوئی ہے, ان کو مار پڑی ہے, ان کے ذلیل بھی ہوئے ہیں اپنے سامنے. ویسٹ والوں نے بھی کہا کہ آپ نے کیا ہمیں مروا دیا, بےزتی کرا دی. تو وہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کر سکتا ہے, اکنامکلی آپ کو بلیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو دہشت گردی ایکسپورٹ کرے گا, اور کوئی نہ کوئی روز نہ کوئی تنگ کرے گا. کیونکہ جو نیتن یاہو جو کر رہا ہے, سیز فائر تو ادھر ہو گیا, آپ دیکھیں مسلسل کوئی نہ کوئی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن بنیادی کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے. ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے پاکستان کو کہ ہم ایک بڑا رول ادا کریں. چین آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے, امریکہ آپ سے اچھے تعلقات چاہتا ہے, مغرب والے بھی, اور جنوبی ایشیا اور مسلم امہ میں پاکستان کی جیسے کہتے ہیں پنجابی میں گڈی چڑھ گئی ہے. وہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان نے کمال کر دیا. تو ہماری ایک ری برانڈنگ ہو رہی ہے ملک کی کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو اس وقت سیٹنگ یور اون ہاؤس ان آرڈر از دا کی تھنگ. جس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ دست شفا کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ہیلنگ ٹچ, معیشت پر کنٹرول, اور ایک کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی حالات ہمارے حق میں ہیں, اور ترکی نے جو کمال کیا ہمارے ساتھ, بلینک چیک, وہ تو جیسے پہلے بھی تھا, وہ تو ایک ہمارے ایسی تعلق ہے جو ایک برادرانہ ایک فیملی کا تعلق ہے. چائنا کے ساتھ بھی وہ ہے, لیکن ترکی نے بھی اس وقت کھل کے میدان میں آیا اور سپورٹ کیا, اور ان کی سپورٹ بڑی مؤثر رہی ماشاء اللہ. اور ترکی, آذربائیجان, پھر جو ایران, سعودی عربیہ, ان قطر ممالک نے بھی اوور آل تو سمپتھی بھی تھی ہمارے. اچھا, وہ جو ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے سینیریو کے بعد مسلم امہ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اس سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا امیج تبدیل ہو گیا ہے. پہلے وہ کہتے تھے بھائی یہ پتہ نہیں کی بن رہا ہے پاکستان کا, وہ ذرا نان سیریسلی لیتے تھے, یار بڑے ڈھیلے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, پتہ نہیں ہر وقت وہ, کیونکہ ہمارے سرکاری طور پر تو پیسے مانگتے رہتے ہیں ان سے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھیں کہ ایوری باڈی ریسپیکٹس اے ونر, ایوری باڈی ریسپیکٹس قوت. ہم نے دونوں ڈسپلے کر دی کہ ہمارے قوت بھی ہے, اور ہم نے ایک بڑے دشمن کو ہرایا ہے. یہ بہت بڑی بات. ہندوستان کا جو پھونک نکل گئی ہے نا جو اس ساری کرائسس میں, اس سے آپ کا امیج تبدیل ہو گیا. مجھے اتنے ٹیلی فون کالز آئے ہیں, میسیجز آئے ہیں, کوئی فلسطینی, کوئی عرب, کوئی انڈونیشین, ملیشین, بنگالی, نیپالی, ہر جگہ وہ کہہ رہے کہ کمال کر دیا آپ نے, آپ میں تو بڑی جان ہے. تو ہمارا ایک مختلف زاویے سے لوگ پاکستان کو دے رہے ہیں. سو اٹ از آلموسٹ لائک ری برانڈنگ آف پاکستان. میں سمجھتا ہوں ایک موقع ہے, پاکستان کی ری برانڈنگ ہو گئی ہے. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا اور دلچسپ گفتگو تھی. ناظرین, عدیل وڑائچ کو دنیا پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.